إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ وہی سورۃ الجن کا درس چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کچھ جنوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، پھر انہوں نے جا کر کے اسی ٹائم پر ایمان قبول کر لیا، پھر اپنی قوم کے اندر جا کر کے دعوت دینے لگے، اور بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو بیان کیا۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سجدے کا تذکرہ فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے شایان شان ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اور مسجدیں صرف اللہ کی ہی ہوں گی، کسی اور کی نہیں، اور لوگ دین والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ فرمایا، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید بیان کرنے کا انداز خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پھر آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکاریں۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مساجد لفظ کی دو معنی آتی ہیں، ایک تو یہی جو مسجدیں ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بنوائی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، پوری روئے زمین کے اندر سب سے بڑھ کر جو عزت عظمت والی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیاری اور محبوب جگہ ہے، وہ مسجد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے اندر لوگ دنیا سے کٹ کر کے اللہ کے گھر میں داخل ہو کر کے اللہ ہی کو پکارتے رہتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ کا جھکنا، آپ کا بول چال، آپ کا ہر ادا اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہو۔ آپ کا مسجد میں آنا، سنت کے مطابق وضو کرنا، سیدھے پاؤں سے اندر داخل ہونا، پھر آتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنا، پھر اپنے ہاتھوں کو بھی پابند بنا دو کہ ابھی یہاں رکنے ہیں، ابھی گھٹنوں کے پاس جانے ہیں، اور ابھی سجدے میں جانے ہیں۔ آپ کی نظریں بھی پابند ہو گئیں اللہ کی عبادت کے لیے، آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ، یہاں تک کہ زبان بھی، آنکھیں بھی، دل دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے مسجد۔
اور دوسری معنی اسی مساجد کی ہے سجدے والے عضو، سجدے والے اعضاء۔ 7 ہڈیاں ایسی ہیں جن پر سجدہ کرنا ہوتا ہے، 7 ہڈیاں۔ یہ 7 ہڈیاں صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، 7 کی 7 ہڈیاں، سارے اعضاء اللہ ہی کے لیے جھکیں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکیں۔ کون سی 7 ہڈیاں؟ 2 پاؤں، سجدے کے اندر جب جاتا ہے تو 7 ہڈیوں کا کام ہوتا ہے۔ 2 پاؤں بھی زمین پر رکھے ہوتے ہیں، 2 گھٹنے بھی زمین پر رکھے ہوتے ہیں، 4 2 ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوتے ہیں، 6 اور 7ویں پیشانی۔ یہ 7 ہڈیوں کا سجدے کی حالت میں زمین پر ٹھہرا رہنا لازم ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس کے پاؤں اوپر اٹھے ہوئے ہیں تو یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے بچے آتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں پاؤں اٹھا دیتے ہیں، بچے تو بے سمجھ ہیں، لیکن اگر کسی بالغ نے، بڑے آدمی نے پاؤں سجدے کے اندر اٹھا دیے تو اس کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سجدے میں گیا اور ہاتھ کے ساتھ اپنے سر کو کھجلی کر رہا ہے یا پھر ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے تو اس کا بھی سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ 7 ہڈیاں زمین پر نہیں رہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سجدہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ یہ پیشانی زمین پر نہیں ٹکتی، یعنی یہ عمامہ بہت آگے کر دیا کہ وہ پیشانی نہیں آ رہی، یا پھر عمامے کا ایسا موٹا بل ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں آئی، تو بھی سجدہ صحیح نہیں ادا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکاریں۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں جب اللہ کے لیے ہیں تو پھر ان کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل نے مسجد حرام بنائی، کعبۃ اللہ بنا کر کے اور نماز کی جگہ بنا دی، ان کو بھی حکم ہوا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ مسجد کے اندر غیر اللہ کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی نہیں، پوری مکمل توجہ اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے بس۔ باقی سجدے کو، نماز کو صحیح کرنے کا، سجدے کو، عبادت کو صحیح کرنے کا طریقہ ایک بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے اپنے عیب اور خرابیاں نظر نہیں آتی۔ تو حضرت نے فرمایا استغفر اللہ، تو اتنا بڑا تکبر والا آدمی ہے۔ اس نے بولا نہیں اللہ کی پناہ، میں نماز کا پابند، روزے کا پابند، یہ وہ، اللہ کے فضل و کرم سے میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے بندے، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان گندگی میں، برائیوں میں بھرا ہوا ہے اور تو بولتا ہے تیرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ پہلے تو حضرت نے اسی کی طبیعت کو اور تکبر کو جھکانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈانٹا، پھر اس کو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، آپ جو بھی عمل کرتے ہو نا، اسی عمل کے بارے میں یہ سوچا کریں کہ یہ عمل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر سوچو کہ کیا میرا یہ عمل واقعی اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہے۔ اگر آپ ایسا سوچو گے تو آپ کے عیب خود بخود نظر بھی آنے لگیں گے، پھر ان سے بچنے کی کوشش بھی کرو گے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی انسان کو تو کوئی ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہو، گفٹ دے رہے ہو، تو آپ پہلے کئی مرتبہ سوچتے ہو کون سی چیز دوں، کس میں اس کا دل زیادہ خوش ہوگا، کئی مرتبہ سوچ کر کے پھر فیصلہ کرتے ہو کہ یہ چیز دینی چاہیے۔ پھر جب لینے کے لیے جاتے ہو تو سب سے اچھی چیز لینے کی کوشش کرتے ہو، کوئی گھٹیا چیز، خراب چیز، ٹیڑھی میڑھی ٹوٹی ہوئی چیز آپ پیش نہیں کرتے،
ادب اور محبت کے ساتھ قیمتی چیز لے کر کے اس کے پاس جاتے ہو، دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ دعا کرتے ہو تو ہاتھ اٹھانے کے اندر بھی ایسے ادب کے سامنے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، تو ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔ جب نماز پڑھ رہے ہو تو بھی یہ کہو، یہ سوچو کہ آپ یہ نماز کا عمل اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کر رہے ہو، تو پھر آپ جب یہ سوچو گے تو آپ کی آنکھیں بھی نماز میں لگی رہیں گی، ہاتھ پاؤں بھی نماز میں لگے رہیں گے، اور آپ کی توجہ بھی پوری کی پوری اللہ کی طرف ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر جیسا رکوع ہوا، جیسا سجدہ ہوا، ہاتھ کہاں چل رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے اور دنیا سوچ رہا ہے، تو ان چیزوں سے بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ ہر وقت آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ میں جو کچھ ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، تو یہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو پھر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اچھے سے اچھے طریقے سے یہ چیز پیش کروں، تو پھر انشاءاللہ اخلاص بھی آ جائے گا، تکبر بھی کٹ جائے گا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، اور یقیناً جب میرا بندہ، اللہ کا بندہ عبداللہ وہ کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے، تو لوگ اسی کے اوپر جھپکنے کے لیے اور شور کرنے کے لیے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کو کرو، اور اسی دعوت کے لیے لوگوں کو پکارتے، خود پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے، عبادت کرتے، تو لوگ آ کر کے پیغمبر کریم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کادو یکونون علیہ لبادا، اس کی تفسیر بھی علماء نے دو طرح کی ہے۔ ایک تو مکے کے مشرک اور دشمن لوگ آ کر کے پیغمبر کریم پر حملہ آور ہوتے ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور ظالموں نے آ کر کے اوپر سے کچرا ڈال دیا، اور اسی طریقے سے پھر پیغمبر کریم نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو بلاتے، آ جاؤ آ جاؤ، دیکھو یہ کیسا بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ قرآن ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا، ہمارے لات منات کو چھوڑ دیا، ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، ابھی دیکھو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس طریقے سے نفرت پھیلانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے، شور مچاتے۔ لیکن دوسری تفسیر بزرگوں نے یہ بھی کی ہے کہ یہ جنوں کا تذکرہ ہے، جنات کا، کہ جب عبداللہ مانا رسول اللہ، یہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ جب پیغمبر کریم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جنات ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، یہاں آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنو، یعنی ادب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی مشرک یا بے دین لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ قرآن کے دشمن ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کی بات جب سنتے ہیں تو دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، آ جاؤ قرآن پاک سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سجدہ کرنے کی، مسجد کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، دین کی دعوت کے ساتھ ہم سب کو یعنی محبت کے ساتھ شرکت کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔